السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آئی ہوپ میری پوری یوٹیوب فیملی بھی بالکل ٹھیک ٹھاک اور مزے میں ہوگی. اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں. ابھی کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے کہ میری ملاقات ہوئی خاتون سے. وہ کافی برے حال میں تھی، مطلب ان کو دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ مطلب کافی ٹینشن میں ہے. اور جب میں نے ان سے گفتگو سٹارٹ کی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے خاوند کا گھر چھوڑ کر اپنی امی کے ساتھ رہ رہی ہیں، پیرنٹس کے ساتھ رہ رہی ہیں، اور خاوند کا رویہ جو ہے ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سٹیپ لیا اور اب وہ اپنے گھر چھوڑ کر الگ ہو چکی ہیں اپنے ہسبینڈ سے. دیکھیں تو جب شادی ہوتی ہے نا تو وہ کوئی دو لوگوں کی شادی نہیں ہوتی، بلکہ دو خاندانوں کی شادی ہوتی ہے. ایسا میں نہیں کہہ رہی، ایسا لوگ کہتے ہیں. اور جب بھی کوئی گھر برباد ہونا شروع ہوتا ہے یا گھر میں ناچاکیاں شروع ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جملہ یہی سننے کو ملتا ہے کہ جی شادی جو ہے وہ لوگوں میں نہیں ہوتی، وہ دو خاندانوں میں ہوتی ہے. تو خاندانوں کو ساتھ بٹھائیں اور بات کریں، فیصلہ کریں صحیح اور غلط کا. لیکن یہاں پر جو ہے نا، ایک تو لڑکی جب شادی کر کے اپنے گھر سے سسرال جاتی ہے تو ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ اس لڑکی کے کاندھوں پر ڈال دی جاتی ہے کہ اب تم آ گئی ہو. تو جیسے کہ وہ ایک لڑکی نہیں آئی، ایک دلہن نہیں آئی، ایک عورت نہیں آئی، بلکہ کوئی مشین آ گئی ہے، کوئی نوکر ہے، کوئی غلام ہے کہ بس اس کی وجہ سے جو ہے نا گھر کا کاروبار جو ہے وہ اب رک سا جائے گا اگر وہ کچھ کرے گی نہیں تو. پتہ نہیں شادی سے پہلے، بہوؤں کے آنے سے پہلے گھر کا نظام کس طرح سے چلتا ہے، کون کام کرتا ہے، کون ناشتہ بناتا ہے، کون کھانا بناتا ہے، کون کپڑے دھوتا ہے، کون استریاں کرتا ہے. لیکن جب لڑکی آتی ہے کوئی شادی کر کے کسی کے گھر پہ تو ساس ادھر بیٹھ جاتی ہیں، نندے ادھر حکم چلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی یہ صبح اٹھی نہیں اور اس نے جو ہے ناشتہ نہیں بنایا، اس نے آج کپڑے نہیں اٹھائے. سسر کہتے ہیں آج اس نے میرا برتن اٹھا کے وہاں نہیں رکھا، میں نے کھانا کھایا تو برتن یہیں پڑا رہا. یہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ شادی سے پہلے ان لوگوں کے گھروں کے کام کون کرتا ہے؟ یہی لوگ کرتے ہیں نا، یہ خود ہی کرتی ہیں نا، یہی ساس اور یہ نندیں یہی کرتی ہیں. لیکن جب لڑکی آتی ہے، کسی کی بیٹی کو آپ بیاہ کر لاتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اتنے مطلب رسپانسبلٹیز آپ ڈالتے ہیں، اتنی ایکسپیکٹیشنس لگاتے ہیں. آپ کے خاندان کے اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، جتنے بھی ہیں 10 8 6 جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں لابی بنا کے، اور وہ لڑکی جو ہے وہ ایک طرف ہو جاتی ہے. پھر جب وہ اپنے لیے آواز اٹھاتی ہے، کچھ کہتی ہے، تو اس پر آپ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی بہت بدتمیز ہے، زبان دراز ہے، اس کے ماں باپ نے اسے تمیز نہیں سکھائی، اس کی ماں نے اس کی تربیت نہیں کی، پھوہڑ ہے، کام نہیں کرنا چاہتی، اکیلے کمرے میں رہتی ہے، کسی سے ملنا جلنا نہیں چاہتی، ہمارے مہمان آتے ہیں تو منہ بناتی ہے، فلاں 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 بلا بلا بلا. اس طرح کی بہت ساری باتیں جو سننے کو ملتی. پھر لڑکی اگر شوہر کے ساتھ کھانا کھائے، باہر گھوم پھر آئے، کپڑے لتے لے آئے، شاپنگ کرائے، اس پہ منہ بن جاتا ہے. اگر میکے جانے کا دل چاہے اور میکے جانا چاہے تو تم تو ہر وقت میکے جاتی رہتی ہو، ایسا کرو وہیں رہ جاؤ. مطلب یہ سب کچھ کیا ہے؟ پھر ایک عورت کیا کچھ برداشت کرے؟ اور اگر ایسے میں اس کا ہسبینڈ جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، پھر چاہے وہ پسند کی شادی ہو، پھر چاہے وہ گھر والوں نے مل کر کی ہو، وہ شوہر جب اپنی بیوی کو سپورٹ نہیں کرتا تو پھر اس عورت کی دنیا نا وہیں ختم ہو جاتی ہے. نکاح دو لوگوں کا نہیں، دو خاندانوں کا ہوتا ہے. رشتے دو لوگوں میں نہیں، دو خاندانوں میں بنتے ہیں. لیکن جب یہ خاندان، خاص کر مرد کا خاندان، جب ایک عورت کو پیس رہا ہوتا ہے تو اس وقت اگر وہ جس شخص سے نکاح ہوتا ہے، جو مرد ہوتا ہے، جو شوہر ہوتا ہے، وہ اگر آواز نہیں اٹھاتا، اپنی بیوی کی عزت نہیں کرواتا اپنے خاندان میں، اپنے ماں بہنوں میں، اپنے باپ بھائی میں، تو وہ عورت جو ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں تصور کر سکتی اس گھر میں. وہ ایک اجنبی ہوتی ہے اور اس کی ساری زندگی جو ہے نا وہ ایک اجنبی کے طور پر ہی کٹتی جاتی ہے، گزرتی ہے، کٹتی ہے. یعنی خوش وہ عورت رہ نہیں رہی ہوتی، وہ اپنی زندگی کو وہاں پہ کاٹ رہی ہوتی ہے. ایسا شوہر میری نظروں میں ایک بزدل انسان ہے، ایک بے شرم اور بے غیرت مرد ہے. اس کو مرد کہلانے کے قابل نہیں ہے وہ مرد. جو مرد اپنی بیوی کے لیے آواز نہیں اٹھا سکے، اپنی بیوی کو اپنے گھر میں عزت نہ دلوا سکے،
اس کے لیے بول نہ سکے کہ نہیں اگر میں کچھ بولوں گا تو میری ماں نے تو یہ کہنا ہے کہ یہ تو جورو کا غلام ہے، یہ تو رن مرید ہے، میری بہنوں نے کیا سوچنا ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ بیوی کا پلو پکڑ کے آنچل پکڑ کر بیٹھ گیا ہے، تو میری تو بے عزتی ہو جائے گی، میرا جو شملہ ہے نا مردانگی کا میرے سر پہ وہ نیچے میرے قدموں میں گر جائے گا، میں تو بدنام ہو جاؤں گا، میں تو بغیرت کہلاؤں گا، میں تو عورت کا غلام کہلاؤں گا، نوکر کہلاؤں گا۔ تو ان ساری سوچوں میں آ کر اور اپنی انا کا شملہ اونچا رکھنے کے لیے ایسے مرد کبھی بھی آواز نہیں اٹھاتے اپنی بیوی کے لیے، اور ان کی بیویاں ہمیشہ پستی ہیں، ہمیشہ سسرال میں دھکے کھاتی ہیں، گالیاں کھاتی ہیں، تانے سنتی ہیں، باتیں برداشت کرتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ساری غلطی عورت کی ہوتی ہے، کسی لڑکی کی ہوتی ہے، لڑکیاں بھی آج کل کی کوئی کم نہیں ہیں، بہت اچھی بھی ہیں اور بہت کہہ سکتے ہیں کہ بہت لوز ٹیمپرڈ بھی آتی ہیں آج کل، کہ انہیں ساس یا نندوں کی کوئی بات برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آپ ایسی بات کر رہے ہیں کیوں کہ ایک لڑکی کو برداشت کرنی پڑے؟ آخر آپ کسی لڑکی کو جب بیاہ کر لاتے ہیں اپنے گھر پہ تو اس کے لیے ایسا ماحول کیوں کریٹ کرتے ہیں کہ اس کو آپ کی کوئی بھی بات ناگوار گزرے؟ ہر لڑکی کے گھر میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، کہتے ہیں کہ جہاں 4 برتن ہوتے ہیں وہاں کھڑک ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی سسرال میں بھی کھڑک ہو سکتی ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے لازمی ایسی کوئی بات کرنی ہے کہ اس لڑکی کو یہ احساس ہو کہ یہ اس کا گھر نہیں ہے، یہ جو سامنے سے عورت بول رہی ہے یہ ایک ماں نہیں ہے، یہ جو سامنے سے ایک لڑکی بول رہی ہے یہ اس کی بہن نہیں ہے، نند ہے۔ تو ادھر سے آگے آ کے کئی گھروں میں نے دیکھا ہے کہ سسر بھی کافی جو ہے وہ مین میخے نکالتے ہیں کہ تم صبح دیر سے سو کر کیوں اٹھی، تم نے میرے چھوٹے بیٹے کو ناشتہ کیوں نہیں دیا۔ یعنی اب شوہر کے ساتھ ساتھ اس کے بھائیوں کی ذمہ داری بھی اس لڑکی کے کاندھوں پر ڈال دی جاتی ہے۔ میرا فلاں بیٹا کام پر جا رہا تھا، اسے تم نے ٹفن باکس کیوں نہیں دیا، اسے تم نے لنچ بنا کر کیوں نہیں دیا۔ مطلب لڑکی ہے اپنی بیٹی پڑی سوتی رہے، 2 بجے تک اٹھے، شادی شدہ بیٹیاں آ کر گھر پہ ڈیرا ڈال کر بیٹھیں اور بھابھیوں کو ماسی سمجھ لیں، اور یہاں تک کہ بچے کا دودھ کا جو فیڈر ہوتا ہے وہ بھی پلا کر سنک پر جا کر رکھ کر آ جاتی ہیں، یا عذراء کرم جو ہے یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ اٹھا کر کچن میں رکھ دیں، وہیں پڑا رہتا ہے، بھابھی نے آنا ہے تو برتن سمیٹنے، بھابھی نے آنا ہے تو کھلونے سمیٹنے، مزے کرنے آتی ہیں، اور اس کے بعد گھر جا کر نا وہی ماسیوں کی طرح وہ گالیاں بھی سنتی ہیں اور کام بھی کرتی ہیں۔ وہ بھی ایک عورت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ بہت جو ہے وہ مظلوم نہیں ہے، وہ بھی اپنی سسرال میں بہت کچھ برداشت کر رہی ہوتی ہے، لیکن کیوں کرتی ہے؟ یہ جو ایک روایت قائم کی، یہ عورتوں نے ہی تو قائم کی ہوئی ہے نا، ایک عورت ہی تو عورت کی دشمن بن رہی ہے، ایک تو عورت کی زندگیوں میں زہر گھول رہی ہے۔ تو کیا ایک عورت ہونے کے ناطے آپ جب ساس بنتی ہو، نند بنتی ہو، تو کیا آپ آنے والی لڑکی کو ایسا بھابھی، ایسا بہو پیار، مان، سمان نہیں دے سکتی؟ اسے اپنے گھر میں جگہ نہیں دے سکتی؟ اس کی پرابلمس کو اپنی پرابلمس نہیں سمجھ سکتی؟ اگر آپ کی بہو جو ہے گھر کے کچھ کام نہیں کرنا جانتی تو آپ اس کو سکھا نہیں سکتی، بجائے اس کے کہ آپ اس کو تانا دے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تم نے وہ کیوں نہیں کیا، پھر جب بیٹا گھر آئے تو اس سے اس کی شکایتیں کرنا، اسے ماریں پڑھوانا، اسے گھر سے نکلنے کی دھمکی دینا۔ یہ ساری چیزیں کریٹ کرتی ہیں ایک عورت کی زندگی میں، بہت بڑا ہول کریٹ کرتی ہیں۔ کیا کرے گی وہ عورت؟ اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہوتی ہے، پھر بعد میں تانے اس کو یہی سننے ملتے ہیں کہ یہ لڑکی اچھی نہیں ہے، اس نے اپنا گھر نہیں بسایا، اس لڑکی میں ہی کوئی کھوٹ ہوگا، اس میں ہی کوئی کمی۔ اور پھر جب وہ اپنے شوہر سے اس سلسلے میں کبھی بات کرنا چاہتی ہے، کبھی کوئی حرف شکایت اپنی لبوں پر لاتی ہے، تو آگے سے شوہر بھی اس کو ہی برا کہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پک کر آیا ہوتا ہے، اس کی ماں بہنوں نے اس کے کان بھر کے اس کو بھیجا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ تمہاری بیوی نے آج یہ کچھ کیا ہوا ہے، تو جاؤ اور جا کے اس کی کلاس لو۔ پھر وہ شوہر یہ نہیں دیکھتا، پہلے میں نے بہت جگہوں پہ دیکھا ہے کہ بڑی محبت ہوتی ہے، رومانس ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، لیکن رومانس کے بعد جب شادی ہوتی ہے تڑپ رہے ہوتے ہیں، ہائے یہ لڑکی مجھے مل جائے تو ورنہ میں زہر کھا لوں گا، میں نس کاٹ لوں گا، میں تو مر جاؤں گا، ٹرین کے نیچے آ جاؤں گا یا بس کے نیچے یا کسی ندی سے چھلانگ لگا کے کود کے مر جاؤں گا، پنکھے سے لٹک جاؤں گا۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے اللہ اللہ کر کے، تو اس کے بعد جب وہ گھر آ جاتی ہے تو پھر اس عورت کی جو ہے نا، اس مرد کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی، بس اس کو اپنی ماں بہنوں کی رحم و کرم پر چھوڑ کر وہ بندہ آزاد ہو جاتا ہے۔ مجھے تو میری منزل مل گئی، مجھے تو میری خواہش پوری ہو گئی، میری تو بس نکل پڑی، اب یہ جانے ان کے یہ میرے گھر والے جانے، اور یہ بیوی جو ہے میری یہ سڑتی مرتی رہے، مجھے کیا، میں اپنے دھندوں میں مگن ہوں۔
اور وہ बेचारी सहती है, बर्दाश्त करती है। और उस अच्छा शादी से पहले ना मर्द को नहीं नज़र आ रहा होता कि उसकी बहन और माँ बड़ी बुरी लग रही होती है कि हाय ये तो मेरी इज़्ज़त जो है वो नहीं करवाएंगी, इस लड़की के सामने मेरी इज़्ज़त दो कौड़ी की कर देंगी, ये तो मेरी शादी नहीं करवाएंगी, ये तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगी। लेकिन जब शादी करके वो उस औरत को घर लेकर आ जाता है तो उसके बाद जो है वो कहता है कि नहीं, मेरी माँ बहनें तो दूध की धुली हुई हैं, तुम ही ख़राब हो, तुम ही बुरी हो, तुम्हारे अंदर ही 100 बुराइयाँ हैं, तुमने ही कुछ किया होगा। बजाय इसके कि वो उस औरत को सपोर्ट करे, उल्टा उस औरत अपनी बीवी के लिए कभी भी जो है वो एक ढाल का किरदार अदा नहीं करता, उसकी कभी दिल जोई नहीं करता, हमेशा उसकी दिल आज़ारी में पेश होता है। कभी कभी कुछ शौहर होते हैं जो नशे के आदी होते हैं, कुछ शौहर होते हैं जो बिला वजह की मारपीट करते हैं, कुछ शौहर होते हैं जो बाहर मुंह मारते हैं, दूसरी औरतों में हुस्न उनको छलकता हुआ नज़र आता है, अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती, जहर लगती है, आके घर पे मारपीट और दूसरी चीज़ें कर रहे होते हैं। फिर एक औरत जब अपना घर छोड़कर अपने घर जाती है तो माँ बाप कहते हैं कि बेटा घर क्यों आ गई, तुम वहीं मर जाती, वहीं से तुम्हारा जनाजा उठता तो ज़्यादा अच्छा होता, वहीं पे रहो, हमारी इज़्ज़त तो कौड़ी की कर दी है तुमने, मेरी बेटियों की मज़ीद तुम्हारी बहनों की भी शादियाँ नहीं होंगी अगर तुम यहाँ आ जाओगी। तो फिर वो क्या करती है, ऐसी औरतें क्या करती हैं फिर, या तो अपने घर जाके धक्के खाती हैं, घुट घुट कर जीती हैं, या फिर कहीं जाकर ख़ुदकुशी करती हैं, मर जाती हैं। तो फिर यही अंजाम होता है। ये इस तरह से कि पलीद माशरे में ना इस तरह की जो वाक़यात और जन्म ले रहे होते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है, इस तरह के माँ बाप मुझे बहुत बुरे लगते हैं। बहुत, मैं कहती हूँ, बेहिस माँ बाप होते हैं जो विदाई के वक्त कहते हैं कि बेटा वहाँ से मर कर निकलना, जनाजा ही आए तुम मत आना। क्यों नहीं आए, वो उसके माँ बाप का घर है, अगर उसको वहाँ पे कोई तकलीफ़ है पहले तो आप उसकी तकलीफ़ सुने, उसका हल निकालें, अगर हल नहीं निकलता तो उसको अपने घर पर बुलाएं, बिठाएं या अगर वो औरत साथ रहना चाहती है तो फिर निभाने दें, और अगर नहीं रहना चाहती तो उसका साथ दें, उस मर्द से उसकी जान छुड़ाएं। अब ऐसे मर्दों के साथ क्या करना चाहिए, आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं कि ऐसे मर्दों के साथ क्या करना चाहिए। क्या उनको तावीज़ गंडे करवाएं, उनके ऊपर वजीफ़े पढ़ के फूकें कि मेरा शौहर जो है वो सही हो जाए। जब वो एक शख्स सही नहीं होना चाहता, अपने आप को बदलना नहीं चाहता, तो क्या उसके साथ रहती रहे। अगर जाहिल और अनपढ़ और एक फूहड़ औरत है जिसके पास कोई चांस ही नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके, तो फिर तो ये उसकी मजबूरी है, उसको रहना पड़ेगा। लेकिन अगर इस ऐसी औरत को भी उसके घर वाले माँ बाप सपोर्ट करते हैं तो फिर वो भी घर छोड़कर अपने घर बैठ सकती है। मैं यहाँ पे कोई प्रमोट नहीं कर रही ऐसी औरतों को कि वो हर औरत जब अलहदगी इख्तियार कर ले या डाइवोर्स ले ले या सेपरेट होकर अपने घर आ जाए, नहीं। औलाद बहुत बड़ी जो है एक कहते हैं ना पाँव की जंजीर होती है, क्योंकि कई औरतें जो होती हैं वो अपनी औलाद की खातिर भी कुर्बानियाँ देती रहती हैं। लेकिन अगर एक औरत पढ़ी लिखी है और हुनरमंद है, और दोनों चीज़ें हैं उसके पास, या तो पढ़ी लिखी है या फिर हुनरमंद है, या दोनों चीज़ें हैं उसके पास, तो वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसले कर सकती है। और इस फ़ैसले में उसके माँ बाप बहन भाइयों को उसका साथ देना चाहिए, और अपनी बेटियों को पढ़ाएं, तालीम दें। क्यों नहीं देते, क्यों नहीं पढ़ाते, क्यों नहीं किसी मुकाम पर खड़ा करते। और वो औरतें जो कुछ भी नहीं करती, सब कुछ होते हुए, पढ़ाई लिखाई जानते हुए, हुनर जानते हुए कुछ नहीं करती, हाथ पे हाथ धर के बैठती हैं कि दिन बाप है, भाई है, शौहर है। क्यों आप खुद इंडिपेंडेंट क्यों नहीं होना चाहती, आप खुद क्यों अपने पैरों पर नहीं खड़ी होना चाहती कि अगर कल को ज़िंदगी में कोई ऐसे मामलात आएँ तो आप खुद स्टैंड ले सकें। मुझे नहीं समझ आता, बहुत तरह की हमारे माशरे में औरतें हैं, तरह तरह के वाक़यात हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक औरत को पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके माँ बाप को अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, तालीम दिलानी चाहिए, साथ कोई हुनर भी सिखाना चाहिए, सिलाई कढ़ाई, आजकल कंप्यूटर का दौर है, IT में कोर्सेज़ करवाएं, उसको उसके पैरों पर खड़ा करें ताकि वो कल को किसी भी तरह के हालात का सामना कर सके, फेस कर सके ज़िंदगी को, ज़िंदगी की आंखों में आंखें डाल के मर्द के शाना बजाना काम कर सके। और अगर उसकी ज़िंदगी में कभी अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता, कोई इस किस्म का ज़लील और कमज़र्फ मर्द से उसका वास्ता पड़ता है तो उसको वो टैकल कर सके। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है अपने व्यूअर्स से, मेरी जहाँ तक भी आवाज़ पहुँचे, जो लोग मुझे देखें, प्लीज़ अपनी बेटियों को तालीम दें और उनको सपोर्ट करें। शादीशुदा बेटियाँ भी आपकी बेटियाँ होती हैं, आप बड़ी ज़मा नहीं हो जाते, उनको प्लीज़ सपोर्ट करें। अगर वो नहीं रहना चाहती, किसी वजह से परेशान हैं, तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करें और उनका साथ दें, ना कि उनको ऐसे ही रुलने मरने के लिए छोड़ दें। क्योंकि फिर इस एक औरत की ज़िंदगी को ख़राब करने के ज़िम्मेदार सिर्फ उसके ससुराल वाले नहीं होंगे, उसका शौहर ही नहीं होगा, बल्कि आप भी होंगे, आप माँ बाप बहन भाई आप भी होंगे। तो प्लीज़ अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, उसको सुनें, उसकी दिलजोई करें, उसे अच्छे मशवरे दें और कभी भी ऐसे मशवरे ना दें जिससे उसका घर ख़राब हो।
جس طرح سے اور فیملیز میں ہوتا ہے کہ سسرال کی برائیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ سسرال میں جانا تو ایسے کرنا، ساس کے ساتھ ایسے کرنا، نندوں کے ساتھ ایسے کرنا، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے گھر خراب کرنے کی. تو ایسا ہرگز نہ کریں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا آج کا بلاگ اچھا لگا ہوگا. اپنی رائے دیجیے گا کامنٹ سیکشن میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.